بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلے سال کا تیسرا دن ہے، آج 3 تاریخ ہے، اور ہم آج سال آغاز میں یعنی شروع کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے، پڑھنے، سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم بدل جائیں۔ سال بدل گیا تو ہم بھی بدل جائیں۔ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں ان کوتاہیوں کو چھوڑ دیں اور بہترین راستے کا انتخاب کریں، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بابرکت کلام بھی نہیں۔ یہ وہ بابرکت کلام، وہ بابرکت کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ ہم اس کلام کی قدر نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کے میسیجز کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن رب کے میسج کو، اس پیغام کو نہیں سمجھنا چاہتے، اور ایک لمحے کی ہمیں مہلت نہیں ہے کہ ہم کل ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اتنی ناپائیدار زندگی میں ہم اپنی زندگی کو سیکیور بنانے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ میں آپ کو آج 2 آیات کا ترجمہ سنانے کی اور جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے تو جس طرح آپ پہلے سنتے آ رہے ہیں اس طرح آج بھی کلام کو سنتے جائیں، پھر گھر جا کر کے ہوم ورک کریں۔ تو ہم ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارے آیات پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر کے چلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ لوگ گمان کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں۔ جب اس کے سامنے اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے اور وہ پڑھا رہا ہوں اور کہے میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تب کہے گا جب اللہ کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی تو تب کہے گا نا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے، یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جو بولنے والا ہے یہ خود جانتا بھی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آج آپ قرآن کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے غور سے، آپ نے توجہ کے ساتھ 15 منٹ دینے، 15 منٹ آپ سے میں لے رہا ہوں۔ یہ جو ٹائم ہے یہ آپ گھر کی طرف نہ لے جائیں، یہ دھیان کسی اور جگہ نہ لے جائیں، آج یہ اللہ کے لیے اپنا وقت قربان کریں۔ کر سکتے ہیں 15 منٹ؟ جائیں گے تو نہیں؟ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، خیال ادھر ادھر فکر نہیں لے جاؤ گے، اٹھنا بھی نہیں آپ۔ کیا خیال؟ آپ نے کلام کو دیکھنا ہے، وہ یار نہیں آ جائے، آنکھوں سے دیدار تو ہو جائے۔ اگر دیدار قرآن کا ہو جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ جب اس قرآن کا دیدار ہوگا تو گویا اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب دیکھیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نہیں ہے، اب ترجمے کو جاتے ہیں، مَا كَانَ نہیں ہے، کانا نہیں ہے، لِبَشَرٍ، لی کے معنی کے لیے، اور بشر کے معنی تو بشر کو، یعنی کسی انسان، کسی بشر کے لیے، یعنی بشر اور انسان ایک ہی ہے، جن بشر نہیں ہے۔ آپ جن و انس کہتے ہو نا، لیکن جن بشر نہیں کہتے ہو، ٹھیک ہے؟
کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان یؤتیہ کہ دے دے اس کو، ہو کے معنی اس کو کون دے دے؟ اللہ، الکتاب کتاب دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انسانوں میں سے کسی کو یہ کتاب دے دے، والحکمہ یا کسی کو حکمت دے دے، حکومت دے دے، یا دانائی دے دے، یا نبوت دے دے۔ اچھا یہ لفظ ہے نبوت، آپ اس کو نبوت کہتے ہیں، آپ غور کریں، آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ نبوت نہیں ہے، نبوت کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت ہم بھی کرتے رہے پہلے، جب میں میٹرک میں تھا، انٹر میں تھا، تو میں بھی یہی کرتا تو نبوت کیا ہو سکتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ نبوت کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت، نون کے اوپر کیا ہے؟ زیر نہیں پڑے گا۔ اور یا نبوت دی جائے یا پیغمبری دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیغمبری دے دے، حکومت دے دے، حکمت دے دے، یا اپنی کتاب دے دے، ثم پھر یقول وہ کہے، جس کو یہ کتاب دی گئی ہے، جس کو حکومت دی گئی ہے، جس کو نبوت دی گئی ہے، للناس لوگوں سے، لوگوں سے کیا کہیں؟ کونو ہو جاؤ، ہو جائیں عبادت کرنے والے لی میری، یعنی میری عبادت کرنے والے بندے۔ کوئی نہیں کہے گا کسی بشر کو یہ، نہ پیغمبر کو، نہ کسی انسان کے پاس حکومت آ جائے تو وہ کسی سے یہ کہے لوگوں سے کہ تم میرے ہی عبادت گزار بن جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، میرے قدموں پہ جھک جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ بلکہ وہ کیا کہے گا؟ ولیکن، اور لیکن، کونو وہ کہے گا کہ ہو جاؤ ربانیین، کیا؟ عبادت گزار اپنے رب کے، اپنے رب کے، بلکہ وہ یہ کہے گا اپنے رب کے عبادت گزار بن جاؤ، بما کنتم، اس وجہ سے، کنتم تم تعلمون پڑھاتے رہے ہو، ٹیچنگ کرتے رہے ہو، کس کو پڑھاتے ہو؟ کتاب کی تم تعلیم دیتے ہو، وبما، اور اس سبب سے، تم کیا کرتے ہو؟ تدرسون، تم اس کا کیا کرتے ہو؟ تدریس کرتے ہو۔ تدریس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ درس دیتے ہو۔ بلکہ وہ کہے گا کہ تم کیا ہو جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم اس کتاب کو، جو دی گئی کتاب ہے، اس کو تم کیا کرتے؟ لوگوں کو پڑھاتے ہو اور اس کا درس دیتے ہو۔ درس کہتے ہیں نشان، یعنی جو آپ پڑھ کر آپ جائیں گے نا تو آپ کے دل و دماغ میں ایک نشان پڑ جائے گا کہ ہم نے کچھ یہاں سے حاصل کیا ہے، اس کو درس تدریس کہتے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اب دوسری آیت ہے، اور نہیں وہ حکم دے گا ان کے تتخذو، تم بنا لو، اختیار کر لو، الملائکہ، فرشتوں کو، والنبیین، اور پیغمبروں کو، ارباب، کیا بنا لو؟ خدا بنا لو، رب بنا لو۔
یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا پیغمبروں کو بنا لو. ایامرکم، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ تمہیں حکم دے سکتا ہے؟ حکم دے گا بالکفر. کفر، یہ تو کفر ہے پھر سراسر کا. کیا وہ کفر کا تمہیں حکم دے گا؟ بعد اس کے از انتم، جب انتم تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. تم نے مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت، اور کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ. تو تم مسلمان ہو گئے ہو. اب تم کیسے کہہ سکتے کہ اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو اور کسی پیغمبر کو اپنا رب بنا لو؟ کوئی پیغمبر اس طرح نہیں کہتا ہے کہ آپ میرے قدموں کی طرف آ جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے سجدہ ریز آ جاؤ. بلکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تم بھی اسی پہ اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ. ہاں، تو پیغمبر یہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کہیں اپنے خانقاہ بنائے گا، وہاں لوگ آئیں گے اور وہاں جا کر پیسے دیں گے، پیسہ جمع کریں گے. یہ نہیں، پیغمبروں کا کام نہیں ہوتا ہے. پیغمبروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی تعلیم نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کون سی کتاب ہوتی ہے؟ اللہ کی. آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ آپ کس کی تعلیم دو گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے جائز، کسی انسان کے لیے یہ حق اور یہ بشر کے جائز نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب دے دے، اللہ اس کو کتاب دے دے اور اس کو حکمت دے دے. یہ لفظ کتبہ سے اس کے بہت سارے الفاظ نکلیں گے اور یہ لفظ حکم آتے ہیں. اور حکمہ کو اگر ہم سے لے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حکمہ یہ لفظ روٹ ورڈ ہے اور اس کا فائل کیا ہوگا؟ حاکم. اور اس کا دوسرا لفظ ہوگا حکیم، اس کا دوسرا لفظ کیا؟ حکمت. اس کا تیسرا لفظ ہے حاکمیت. اس کا اور لفظ ہے حکومت. اس کا تیسرا لفظ ہے استحکام. اس کا اور لفظ ہے محکوم. اس کا اور لفظ کیا ہے؟ مستحکم. اور اس کا لفظ ہے محکمہ. محکمے کتنے ہیں؟ یہ ایک لفظ سے نکلتا ہے. اور بھی اور الفاظ یہ محکم، محکوم، یہ سارے الفاظ اللہ کے ہیں کہ یہ اگر میں تمہیں دے دوں وزڈم ہے، یہ دانائی ہے، عقل مندی ہے. عقل مندی حکومت کرے گا نا، یہ عقل تو نہیں کرے گا. کسی طریقے سے وہ محکوم ہوگا تو زید استعمال کرے گا. اسی طرح حاکمیت اس کے پاس آئے گی، حکمت آئے گی، حکیم بنے گا. وہ لوگوں کے نفس کو دیکھے گا. کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں اللہ دے دے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو میری اپنی وہ حکمت ہے اور میرے پاس ہی علم ہے، اب لوگ آؤ اور مجھے پیسہ دو اور میں اس کے ذریعے آپ سے کیا کروں گا؟ پیسے کماؤں گا اور اللہ کو چھوڑ دو، بس میرے در پہ آ جاؤ. تو یہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، وہ اپنا ادارہ چلا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. وہ نبوت، اور اگر کسی کو ہم نبوت دے دیں، نبوت کون دیتا ہے؟ کتاب کون دیتا ہے؟ اور حکمت کون دیتا ہے؟ تو وہ یہ اگر کہے ثم یقول للناس، پھر وہ یہ کہے چیزوں کو لینے کے بعد اگر یہ کہے آج ساری طرح کرسی پہ آئے کونوا عبادا لی، کہ وہ پھر یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے کیا محکوم بن جاؤ، میرے سامنے سجدہ کرو اور میرے در پہ جھکے رہو، جو میں کہوں وہی کہو. نہیں، پیغمبر کی باتیں نہیں. وہ کہتے جو اللہ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، تم بھی وہی کرو. اور اگر کوئی دنیا کا انسان یہ کہتا ہے اس کے سامنے کتاب ہی نہیں ہے اور اپنی طرف سے کوئی کر رہا ہے تو سراسر وہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے.
इसी बात पर लोगों के दरवाजे दुकानें चल रही हैं। अगर ये बंद हो जाए ना, ये कुरान पढ़ ले, अगर आप एक दफा कुरान का तर्जमे से पढ़ लेना तो इन सब की दुकानें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन आप पढ़ते क्यों? आप कहते हैं इनके बगैर तो होता नहीं, इनके बगैर होता नहीं। अल्लाह कह रहा है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके आप मेरे बंदे, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, कहते हैं हाँ अल्लाह वाले बन जाओ। रब्बानीन कहते हैं जो रब कह रहा है वही तुम करो। वो रब किसमें कहता है, किसमें कहता है? अपने कलाम में कहता है बिमा कुंतुम तुअल्लिमूना, इस वजह से कि तुम वो जो क्या है पढ़ाते भी हो, तुम पढ़ाते हो उस किताब को जो किताब उतरी है, और बिमा कुंतुम तदरुसून, और इस वजह से तुम उस किताब की क्या करते हो, तदरीस करते हो, तालीम देते हो। वला यअमुरकुम, और कोई बशर ये तुम्हें नहीं कहेगा, ये नहीं कह सकता कि इसके पास किताब है, हिकमत है, नबूवत है, अन तत्तखिजुल मलाइका, कि तुम मलाइकों को, फरिश्तों को अपना रब तस्लीम करो, वन्नबिय्यीन अरबाबा, और ये नहीं कहा है कि अंबिया कराम को क्या करो, ये भी नहीं कहा है कि नबियों को अल्लाह का बेटा बना लो, ये नहीं कहेगा कि ये रब के बड़े ज्यादा ये सारे काम नबियों के जरिए से कराते हैं, ये सारा काम रब जो है फरिश्तों से कराता है। नहीं, फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये काम करो, वो हुक्म देता है, वो रिक्वेस्ट नहीं करता है। अयअमुरुकुम बिल-कुफ्रि, क्या वो कुफ्र का हुक्म देगा तुम्हें, बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद कि तुम मुसलमान भी हो गए हो, कि तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान होने का दावा कर लिया, फिर क्या मुमकिन है कि तुम कुफ्र की तरफ तुम्हें कोई हुक्म देगा? तो फिर तुम समझ आओगे कि कोई नहीं दे सकेगा। तो ये वो दो आयात थी जो आज आपके सामने मैं बयान करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आपने टाइम दिया है। हाँ, मुसलमान के माने फरमा, मुसलमान के माने फरमा बरदार, मुस्लिम के माने क्या है? वो हदीस है ना, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और ज़बान से लोगों को तकलीफ न पहुंचे। तो अब ये मुसलमान जब हो जाता है तो वो किसी और के सामने फिर झुकता नहीं, फिर किसी से मांगता नहीं, मांगता किससे है? वो हर वक्त उसका दरवाजा क्या है, और वो 24 घंटे कहता है आ जाओ मेरे, मुझसे मांग लो, किसी और से नहीं मांगना, और जितना मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं खुश भी होगा। लेकिन इंसानों से 2 दिन 3 दिन मांगो, फिर चौथे दिन क्या होता है, आइंदा नहीं आएगा, ख्याल करो। लेकिन रब कहता है नहीं, जब चाहो, और मैं हर वक्त तुम्हारे दरवाजों पे भी हूँ, तुम्हारे घर में भी हूँ, तुम्हारी मस्जिद में भी हूँ, बल्कि तुम्हारी शारत में हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कोई है? उस रब से क्यों ना मांगे? ये है वो कलाम जिसको हमने वो ताला लगा करके लोगों से छुपाने की कोशिश की है। ना खुद पढ़ते हैं, ना किसी को पढ़ने देते हैं, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्ज फकीहान हरम पे तोफी, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। इन ये गुलाम लोग हैं ना, कहते ये नाकिस किताब है, हमारे काम की किताब नहीं है। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके, क्योंकि ये लोगों की गुलामी के तरीके नहीं बताता है कलाम, ये सिर्फ एक की गुलामी का तरीका बताता है। और फिर इकबाल कहता है कि जब आदमी किसी का महकूम हो जाए, किसी के सामने सरनगू हो जाए, और कहता है इसी दर से मिलेगा, और किसी अल्लाह के दर से नहीं मिलेगा, इसी दर से मिलेगा, तो महकूम लोग, तो इकबाल क्या कहता है, अल्लाह उनके ऊपर रहमत करे। बहुत प्यारे अंदाज में उसने कलाम को बयान किया। महकूम को पीरों के करामात का सौदा, महकूम को पीरों के करामात का सौदा है, बंद आजाद खुद जिंदा करामात। महकूम आदमी जो होता है ना, जिसका ज़हन गुलाम बन जाए, किसी और का गिरवी हो जाए, तो वो कहते तू ही कर सकता है, मेरा पीर तो हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा।
اللہ کہتا ہے اور تم آزاد ہو جاؤ، تمہارے اندر ہی کرامات موجود ہے. جس انسان سے تم مانگتے ہو تم خود بڑے کرامت والے ہو، لیکن تم کرتے جو نہیں. تم اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہو. اگر تم وقت ضائع نہ کرتے تو تمہارا مقام تو فرشتوں سے بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی کلاس میں کوئی نیا فرق اگر تشریف